غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمہ میں تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے اور متقیوں کے واسطے بنائی گئی ہے۔ حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ یہ سن رہے تھے، کہنے لگے واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ کس بات پر کہا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے یہ تمنا ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوتا جو جنت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد جھولی میں سے چند کھجوریں نکال کر کھانے لگی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار جو ہاتھ میں ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، کہاں تک انتظار کروں گا؟ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور تلوار لے کر مجمع میں گھس گئے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدردان ہیں اور اس پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی اگر یقین نصیب ہو جائے تو ساری باتیں آسان ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی اس طرح ہو، صرف باتیں نہ رہے۔ فرمائے جو شہید ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے وہ منافق ہے، وہ مرا تو منافق مرا۔ آپ اندازہ کریے، تو اپنے لیے شہادت ضرور مانگی۔ مرنا تو ویسے ہے، تو شہید ہو کے مری۔ روایت میں ہے بہت سے لوگ بستر پر مرتے ہیں، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیسی؟ فرمایا کہ ان کو طلب تھی، تڑپ تھی کہ ہم بھی اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین پہ فدا ہو جائے، شہید ہو جائے، لیکن نہ جا سکی۔ اللہ نے اس اخلاص کی بنا پر ان کو شہیدوں کے ساتھ اٹھا لیا۔ مشکات شریف میں بھی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ محمد اللہ کے راستے میں شہید ہو، کٹ جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ تو جس سے آدمی کو محبت ہو، جب اس کے لیے جان دے دے، اس سے بڑا نذرانہ تو کچھ نہیں، تحفہ کچھ نہیں۔ گزارش ہے کہ یہ دل میں یہ چیز ہو، ورنہ حدیث پاک میں کہ آدمی منافق۔ اللہ اکبر۔